اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس جیسی ہے جس نے آگ روشن کی تو جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، تو پھر وہ آنے والے نہیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 17 اگرچہ ہم نے اس کا ترجمہ اور مختصر گفتگو پچھلے درس میں آپ کی گوش گزار کیا تھا، لیکن پھر آج اگلے مضمون کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 17 کا ترجمہ پیش کیا گیا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آیت نمبر 18 میں آ گیا کہ صم بکم عمی، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے ہیں۔ اس میں ان کی جو حالت منافقین کی بیان کی گئی ہے اور مثال اس کی بجلی کی چمک سے دی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ دوسری مثال ہو گئی، یا جیسے سخت بارش آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں ہوں، ورعد اور گرج ہو یعنی گرج، وبرق اور اس میں بجلی ہو، چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ٹھوس رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہو گئی، کڑک بجلی کا کوڑا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی نگاہیں۔ کلما اضاء لہم، جب کچھ چمک ہوئی، مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا، قاموا، تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو مثال دی گئی، تشبیہ بیان کی گئی، جیسا کہ کل بھی ہم نے تفسیر ریاض القرآن سے اقتباسات پڑھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے، جب وہ جو چلنے والا ہوتا ہے، جب اسے روشنی نظر آتی ہے تو وہ چلتا ہے، لیکن پھر جب بجلی چمکنا بند ہوتی ہے تو اس دوران اندھیرا ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسے ہی یہ منافق جو ہیں، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ ایمان کی روشنی ان کے سامنے آتی بھی ہے، لیکن حضرت ریاض الملت فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الافاضل نے اس آیت کی بہترین اور مختصر تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی، گرج اور چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو، اور وہ کڑک کی وحشتناک آواز سے باندیشہ ہلاک یعنی ہلاکت کے خیال سے کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی کفار
قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل نشین مضامین اسلام ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کرا دیں جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ اور ان بدبختوں کے بالمقابل اہل ایمان جو سرکار دو جہان کے دامن امان سے لپٹ گئے، انہیں دونوں عالم کی نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ ان کے دامن سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ خیر یہ شعر اسی صورت میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ خود حضرت نے اوپر لکھا کہ بطور تشبیہ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر ہے، بارش، اندھیرا، کڑک، بجلی کی چمک اور ایسی حالت میں سفر کرنے والا آدمی۔ تو یاد رہے کہ بارش سے مراد اسلام اور قرآن، اندھیرے اور کڑک سے اہل اسلام کی مشکلات اور چمک سے وہ فتوحات مراد ہیں جو وقتاً فوقتاً اہل اسلام کو ہوتی رہیں۔ اور مثال کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح بارش برباد اور مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخشتی ہے، اسی طرح اسلام اور قرآن بھی مردہ دلوں کو تازہ زندگی بخشتے ہیں۔ اور جس طرح بارش کے وقت اندھیرا پھیل جاتا ہے، بادلوں کی شدید کڑک سے دل ڈرنے لگتے ہیں، اسی طرح قرآن و اسلام کا می برستے وقت اسلام کے دشمنوں کی عداوتوں اور سازشوں کے تاریک بادل گرجنے لگے۔ اور ان حالات میں جو سچے مسلمان تھے، انہیں نہ تو ان اندھیروں سے خوف ہوا اور نہ ہی کسی سازش کی کڑک سے کوئی ڈر محسوس ہوا۔ مشکلات و مصائب میں گھرنے کے باوجود وہ اپنے ایمان میں پختہ اور اعمالیات میں مضبوط رہے۔ لیکن منافق عجیب بدحالی میں مبتلا تھے۔ وہ ایک طرف تو اسلام، قرآن اور فتوحات کی بارش سے مستفید ہونا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف مصیبتوں کی تاریکیوں اور مشکلات کی کڑک سے ہراساں ہو کر اسلام کے دعوے سے دستبردار ہونے میں اپنی سلامتی دیکھتے تھے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہو کر دین، دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھے، اور ان کی تدبیریں انہیں اللہ کی گرفت کے گھیرے سے نہ بچا سکیں۔ اب اس اگلی آیت کا جو مضمون ہے وہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس آیت کا مضمون گزشتہ آیت کا بقیہ ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اندھیرے میں رک جانا اور چمک میں چلنا اس بات کا مقتضی تھا کہ بجلی، یعنی تقاضا کرتا تھا کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جاتی اور اندھے ہو کر رہ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا اور بہرا نہیں کیا، حالانکہ وہ بے پرواہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 20 کا جو آخری حصہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شیء قدیر میں شیء سے مراد ہر ممکن چیز ہے جو مشیت الہی میں آ سکے۔ واجبات جیسے خدا کی ذات و صفات اور محالات جیسے شریک باری اور خود عیب سے خدا کا متصف ہونا اس شے میں داخل نہیں۔ یہ حضرت نے بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے جو سامعین و ناظرین کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس شے سے مراد کیا ہے۔ کیا اس شے میں شریک باری بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، اور عیب بھی اس میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی عیب سے، جیسے جھوٹ ہو گیا، کسی عیب سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا، یعنی عیب کا پایا جانا، وہ اس شے میں داخل ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب لکھا کہ محالات جیسے شریک باری اور خود عیب سے خدا کا متصف ہونا اس شے میں داخل نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے ارادے میں آ سکتے ہی نہیں، لہٰذا ان کی قدرت میں داخل ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہیں ہی عیب، اور نہ ہی اس عقیدے سے قدرت میں کوئی نقصان لازم آتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے سے اللہ کی قدرت میں، اس کے قدیر ہونے میں کوئی نقصان بھی لازم نہیں آتا، اس لیے کہ جب قدرت کا ان سے تعلق ہی نہیں تو نقصان کیسے؟ اس آیت سے یہ ثابت کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ سے کذب یعنی جھوٹ ممکن ہے، اور کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے،
یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بہر صورت کفر ہے۔ یہ وہ جو دیوبندی حضرات کا جو ان کی عبارتیں ہیں، مختلفی عبارتیں ہیں، اختلافی عبارتیں ہیں، کفری عبارتیں ہیں، ان میں سے ایک عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی تحت یعنی قدرت کا یہ مفہوم نکالنا کہ اس میں کذب جو ہے وہ داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یہ اس عبارت کا جواب دیا گیا کہ یہ بہر صورت کفر ہے۔ اب آگے آیت نمبر 21 میں عام خطاب شروع ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پہلے قرآن کا کتاب الہی اور متقیوں کے لیے ہدایت ہونا، پھر ان ہدایت والوں کے اوصاف، پھر ان کے مقابلے میں کفار، ان کفار کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا، اور یہ سلسلہ آیت نمبر 20 تک چلا۔ اب آیت نمبر 21 سے وہ اس لیے ضروری تھا کفار کا اور منافقین کا ذکر تاکہ ہدایت کی بھلائی اور کفر و نفاق کی برائی سامنے آ جائے، سعادت مند انسان ہدایت کی طرف راغب ہوں اور کفر و نفاق سے وہ بچیں۔ جب یہ غرض پوری ہو گئی اور بندوں کو ہدایت کا صحیح مشتاق بنا دیا تو جس مقصد کے لیے سرکار دو عالم تشریف لائے تھے اس کا ذکر اب اس آیت نمبر 21 سے یا ایھا الناس سے شروع فرما دیا۔ قرآن مجید میں ان الفاظ سے اکثر اہل مکہ اور یا ایھا الذین آمنوا سے اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا۔ یہ تفسیر جلالین کے حوالے سے حضرت نے لکھا اور یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں یا ایھا الناس ہے اس سے مراد عموماً اہل مکہ ہیں، اور جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے اس سے اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن اب اس آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں یہ مومن کافر سب کو عام ہے۔ اس میں جس غرض کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے اسے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پہلے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یہ زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، مگر بے حد احسانات کے مقابلے میں اس کا ذکر کر کے اس کی مشقت کو نہایت ہی ہلکا فرما دیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود کی نعمت عطا فرما کر تمہارے آرام کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو ایسا عجیب و غریب خیمہ بنایا ہے جس سے پینے کے لیے پاک صاف پانی بھی اتارا ہے، اور پھر قسم قسم کے کھانے رنگ برنگ پھل پھول وغیرہ پیدا فرما کر تمہاری تربیت اور ہستی کے جملہ انتظامات بھی مکمل فرما دیے ہیں۔ تو غور کرو کہ اگر کوئی دولت مند تمہیں معمولی تنخواہ پر نوکر رکھے تو اس کی کتنی خدمت و اطاعت کرتے ہو، کیا اس قاعدے کے مطابق تم اپنے اس بے مثال رب کی اطاعت تو عبادت تم پر لازم نہیں ہے جس نے تم پر اپنے احسانات کے بے پایاں دریا بہا دیے ہیں؟ کیا اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو تم اپنے واحد لا شریک رب کریم کی عبادت کرو، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو تمہاری عبادت کی محتاجی نہیں، کیونکہ اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تمہارے دل منور ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اپنے حقیقی مولا کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آفتاب کا اثر تو شیشے اور آگ کا لوہے پر ہو لیکن عبادت خداوندی کا اثر عبادت گزار بندے پر نہ ہو۔ آگے پھر حضرت ریاض الملت اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ اے انسانوں تمہاری عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہی خداوند کریم ہے جو واحد لا شریک ہے۔ تمہاری موت و حیات اور وجود و بقا اسی کے قبضے قدرت میں ہے،
لہذا کسی کو اس کا شریک اور ساجی نہ بناؤ۔ تو یہ خلاصہ آیت نمبر 22 تک کا آپ نے بیان فرما دیا۔ اب میں ان دونوں آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ ایک بار پھر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور اتارا آسمان سے پانی تو نکالے اس سے کچھ پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے برابر والے یعنی جان بوجھ کر اس کے برابر والے نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، یعنی کہ جان بوجھ کر تم جانتے ہو، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے برابر والے اور تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کا خلاصہ آیت نمبر 22 تک کا خلاصہ پہلے بیان کر دی گئے۔ یہ جو ہے پیچھے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس میں جو لعل کا لفظ ہے اس پر حضرت لکھتے ہیں کہ یہ امید بندے کے لحاظ سے ہے نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے اعمال پر یقین نہ کرے کہ قبول ہی ہوں گے، بلکہ امید بھی رکھے اور خوف بھی۔ یہ نقطہ تفسیر نور العرفان، حاشیہ نور العرفان جو ہے مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے نقل کیا کہ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھے کہ امید بھی رکھے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ قبول فرمائے گا، اور خوف بھی رکھے کہ کیا پتہ اس کی قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ میری عبادت، یہ میرے اعمال واپس میرے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ ان آیات میں مسئلہ توحید کے متعلق مکمل و بہترین اور دل نشین بیان تھا۔ اب جو آگے بیان آ رہا ہے یعنی آیت نمبر 23 سے، تو وہ مسئلہ جو توحید کے بعد مسئلہ رسالت ہے اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات خیال میں رہے کہ رسالت و نبوت کے لیے معجزہ ایک ایسی پختہ دلیل ہوتی ہے جس کی تکذیب محض حماقت اور حق و صداقت سے انحراف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا یاد رہے کہ جو لوگ شق القمر جیسے معجزے کے منکر ہیں وہ احمق ہیں۔ اب آگے قرآن پاک نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں اس میں شک ہے تو پھر صورت بنا کے لاؤ۔ یہ آیت نمبر 23 ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے حلقہ میں اس کی تلاوت کریں گے اور مختصر اس پر گفتگو پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔